بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف اختیار کیا ہے حجت اللہ میں، وہ یہ بات ہے کہ عقلیات کا کیا مقام ہے، اور بنیادی طور پہ امت میں ایک پورا طبقہ اور گروہ ایسا رہا ہے جو ہر معاملے کو عقل پر پرکھنے کے عادی تھے، اور کچھ ایسے تھے جو نقلیات اور جو کچھ کے انہیں روایات سے پہنچا ہے وہ اس پر اعتبار کرنے کے عادی تھے۔ تو کئی ہفتے سے یہ بحث چل رہی ہے۔ آج پہلے اہل عقل کی بات تھی اور آج اہل نقل کی بات وہ کوشش کرتے ہیں پوری ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اصل کتاب یعنی حجت اللہ پہ چلے جائیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف کیا ہے۔ آخری دور میں جو امت میں بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، آخری دور اس اعتبار سے کہ جہاں سے سلسلہ قادریہ کا آغاز ہوا ہے، اور اتنی بڑی شخصیت جس نے بیک وقت پوری امت پر اثر ڈالا، اور جس کی روحانیت اور جس کی علم اور جس کا تقویٰ اور حکومت وقت پہ بلاغ، تنقید اور احتساب، یہ سب چیزیں جاری رہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ لکھنے والوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وقت کا، اپنی صدی کا مجدد بھی لکھا ہے، اور وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ان کے ہاں یہ سب چیزیں بیک وقت پائی جاتی تھیں، اور امت کے مختلف طبقات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قبولیت بخشی۔ ان کے خلفاء میں بڑے بڑے لوگ ہوئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی قوت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک ہمارے یہاں سلسلہ قادریہ چل رہا ہے، اور صرف ہمارے یہاں ہی نہیں، افریقہ میں تو بہت زیادہ ہے، اور پھر اسی طرح بغداد، عراق، شام، مصر، ان علاقوں میں تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں کی شاخ نے بہت ترقی کی، وہ دین پور شریف تھی۔ سندھ کے مشائخ میں دین پوری حضرات نے اور امروٹی حضرات کے یہاں جو سلسلہ آیا ہے، یہ جو آپ کے یہاں مشہور سیاسی لیڈر ہیں پیر پگاڑا صاحب، ان کے آباء و اجداد جو تھے سلسلہ قادریہ میں اپنے وقت کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اور ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہل خانہ کو، اپنی اہلیہ کو یہاں انہی کے پاس چھوڑ دیا تھا جب وہ بالاکوٹ میں لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ 6-7 سال تک ان پیروں کے یہاں رہی ہیں۔ یہ پیر پگاڑا اور ان کے والدین اور آباء و اجداد جو تھے، ان حضرات کے یہاں قادریہ سلسلہ بہت پھیلا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا مقام نے دیا۔ احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اب تک نام ہے ملک میں، لاہور میں خاص طور پہ، یہ بھی قادری تھے۔ پھر اس کے بعد سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری دنیا میں مانے ہوئے انسان تھے، وہ بھی بنیادی طور پہ پہلے انہیں قادریہ سلسلے میں خلافت ملی تھی۔ تو اس لیے یہ اب تک نسبت کی قوت ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس سلسلے میں آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح دین کو پھیلایا اور جو کام کیے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ اہل نقل کے نمائندے تھے۔ عقلیات پہ بات کرتے تھے، عقل کے مطابق بات ہوتی تھی، لیکن ان پر بڑا غلبہ تھا نقل کا، اور نقلیات کے غلبے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنیادی طور پر حنبلی تھے، اور حنبلی مسلک میں جتنی ترجیح احادیث کو دی جاتی ہے، یعنی اس کے ظاہری الفاظ کو، ایسی مثال اور سورے چاروں کا تینوں باقی مجتہدین کے ہاں نہیں ہے کہ وہ الفاظ پہ ایسے اڑ جائیں جیسے حنبلی حضرات کے یہاں مسلک امام اللہ ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں
ایک مسئلے پہ 13 فتوے ملے گی. جس حدیث پہ آ گیا جو لفظ ان کا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جتنی احادیث آ گئی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بنیادی طور پر جو شہرت ملی ہے وہ اس قربانی کی وجہ سے ہے. اس بات کو بے ادبی نہ تصور کیا جائے، خدا نہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بے ادبی کرنے والے ہوں، لیکن جب بھی تاریخی طور پر کوئی تجزیہ کرے گا تو دیکھے گا کہ اجتہاد کی جو قوت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ملتی ہے، وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہمیں نظر نہیں آتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فتوے میں تنوع ہے کہ یہ بھی فتویٰ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اتنی بڑی شخصیت جو بنی ہے تو اصل میں اللہ نے جو قبولیت انہیں عنایت فرمائی ان کی قربانی بہت بڑی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایسا دور نہیں دیکھا، امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا ہے مگر بہت تھوڑا. اصل میں تو یہ دور آیا تھا یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل پہ. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب سزا دی گئی تو اس کے بعد خاص طور سے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ یاد کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے لیے بہت دعا کرتے تھے. یہ تو پھر بھی اللہ کو بہتری منظور تھی سنت کی کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے نکال دیا گیا اور پھر وہ اپنے گھر تشریف لائے. پھر کئی سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اس کے بعد انتقال ہوا. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ اطمینان نہیں ہو گیا کہ اس شخص کے جسم میں اب جان نہیں رہی. اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جیل میں ہوا ہے. ایک روایت کے مطابق تو حکمرانوں کو اس بات کا احساس تھا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جو قربانی دی وہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اس وقت عالم اسلام نے 1-2 آدمیوں کے علاوہ کوئی اس قربانی کو کر نہیں سکا. تو اللہ نے اسی طرح قبولیت بھی دی. تو حنبلی ہونے کی وجہ سے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں الفاظ کی بہت پابندی ہے. انہوں نے صاحب کرامت لوگ تھے، اتنی کرامتیں تھیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اگر لوگوں نے لکھا ہوتا واقعی تو کتابوں کی کتابیں ہوتی. جو کچھ لکھا گیا وہ بھی تھوڑا. ایک حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کریم کا یہ ترجمہ کیا ہے اردو میں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان کی کرامتیں اتنی تھیں کہ کہتے ہیں اتنے باکرامت تھے کہ جس طرح ساون میں پتے جھڑتے ہیں، پتجھڑ میں پتے جھڑتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں، اس طرح ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی. لیکن ہندوستان میں دور ایسا تھا مسلمان تعلیم کے زیادہ قریب نہیں تھے، اس لیے آج تک باوجود پوری کوشش کے حد تک ہندوستان میں کئی جگہ چپا چھان مارا. یہ جو قرآن کریم کا اردو ترجمہ کرنے والے ہیں شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق 3 صفحے کوئی آدمی نہیں لکھ سکتا، 4 صفحے نہیں لکھ سکتا. پتہ ہی نہیں کتنی بڑی شخصیت تھی. بس اتنا پتا ہے فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں جگہ انتقال ہوا، فلاں کے بیٹے تھے اور فلاں نے حدیث پڑھی. بس 5, 7, 10 باتیں. اس سے زیادہ کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ شخصیت اپنے آپ کو چھپا کر لے گئی اور اخلاص قائم. اور اس اخلاص کی برکت ہے کہ اب جب تک اردو زبان دنیا میں زندہ ہے کوئی شخص شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ترجمے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اس ترجمے سے بے نیاز ہو جائے. انہوں نے اتنی محنت کی اس ترجمے پہ کہ آتا ہے تاریخ میں شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری مسجد میں بیٹھ کے ترجمہ کیا کرتے تھے اور جس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے پیچھے دیوار پہ ٹیک لگا کے وہ دیوار کیا ہو گئی. اتنی مدت تک بیٹھ کے وہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ کرتے رہے اور کمال کی چیز کی ہے. وہ تو ایک الگ موضوع ہے. اسی طرح یہ دوسرے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی کرامتیں بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. اتنی کرامتیں اللہ نے بڑا مقام انہیں دیا. ایک دن ان کے خلفاء میں ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھتیجا چھوٹا رہ گیا. اور جو بھتیجا تھا اس سے وہ اس زمانے کا فیشن تھا، لڑکے نے اس فیشن کے حساب سے اس زمانے میں فلسفے کی کتابیں پڑھی، منطق کی کتابیں پڑھی. فلسفہ بڑی چیز سمجھی جاتی اور جو بھی نسل آ رہی تھی وہ کتاب و سنت سے زیادہ ان چیزوں کو ترجیح دیتی تھی. اور علم کا معیار یہ تھا کہ تم نے فلسفے میں کیا پڑھا ہے، تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، ابن سینا کو کتنا پڑھا ہے، فارابی کو کتنا پڑھا ہے.
تو ان کے بھتیجے تو جو تھے انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھا. تو ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی کے انتقال کے بعد اپنی ذمہ داری محسوس کی اور کہا بھتیجے یہ چیزیں چھوڑو جن کے پڑھنے میں تم لگے ہوئے ہو، کچھ کتاب و سنت کو پڑھو جو اصل چیز ہے، دین ہے. اب وہ زمانہ ایسے ہی تھا، انہوں نے سنی انسنی کر دی، پھر کہا وہ نصیحت ایسے ہی چلتی رہی. ایک دن انہوں نے اپنے حضرت سے کہا، ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے شیخ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے، اور عرض کیا کہ حضرت میرا بھتیجا ہے اور وہ ایک ایسی راہ پر چل پڑا ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے. جب دیکھو فلسفہ، جب دیکھو عقلیات، جب دیکھو یہ چیزیں، تو آپ اس کے لیے کچھ کر دیں. تو ابو النجیب حضرت رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں سے تھے، تو فرمایا شبیب اپنے بھتیجے کو کس دن لیا. اب جو کچھ ہوا یہ اپنی کتاب میں خود ان کے بھتیجے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں حاضر ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو میری عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی. تو حضرت نے مجھے بٹھا لیا اور مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا پڑھا ہے. تو میں نے جب فلسفے کی 2-4 کتابوں کا نام لیا تو میں نے بھی پڑھی. اچھا تم نے فلاں بحث پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضرت بالکل پڑھی ہے، فلاں چیز. تو میں بڑے خوش ہوا اور میں نے چچا کی طرف دیکھا کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری لائن مل گئی ہے، حضرت نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ذرا میرے قریب آؤ. تو کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو حضرت نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اٹھا دیا. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا. وہ تو جو 2-4 لمحے گزرے، 2-4 منٹ گزرے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بالکل خالی ہو گیا. تو میں چیخنے لگا، میں نے کہا شیخ یہ کیا ہوا. تو غصے میں دکھ سے میں اونچا بولا شیخ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا بس میرے بیٹے جو کچھ پڑھا تھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ آگ رکھ دے تو اسے تختی سے ایسے مٹا دے جیسے کچھ لکھا ہی نہیں گیا. چاہیے کہ وہ پڑھو جس سے قیامت تک کوئی نہ مٹا سکے. فرما دیتے مجھے شوق تو لگا، شدید دکھ ہوا، لیکن میری رات تبدیل ہو گئی اور میں سمجھ گیا کہ شیخ نے کیا کیا ہے. تو سارا علم ہی مجھے کتابیں تک بھول گئی کیا تھی. وہ جو تھے جن کے ساتھ یہ ہوا وہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے، سلسلہ سہروردیہ کے بانی. سہروردی سلسلہ تھا برے صغیر میں نہیں چلا. یہاں سے جو لوگ گئے تھے اس زمانے میں بیعت ہونے کے لیے بڑے بڑے جیسے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات تھے، ان کا دور تھا. پھر فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. پھر اسی طرح ان کے معاصر تھے حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ گئے وہاں پر اور حضرت نے انہیں بیعت کر دیا تھا. تو اس لیے سلسلہ سہروردیہ کی یہ ایک شاخ میں آئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی. اب سلسلہ سہروردیہ اتنا عام ہمارے برے صغیر میں نہیں ہوا. قادریہ سلسلہ البتہ ہوا. قادریہ سلسلے کے بعد انہوں نے جب بیعت کی حضرت سے تو حضرت ٹھیک ہے خلفاء میں سے تھے، لیکن انہوں نے تصوف کی بعض تعلیمات میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اجتہاد یعنی اپنے طور سے کیا اور وہ سلسلہ سہروردیہ بنا. سلسلہ قادریہ جی کی ایک شاخ تھی، لیکن وہ شیخ اتنے غالب تھے، اتنی قوت والے تھے کہ وہ سلسلہ سہروردیہ مستقل طور پر چل پڑا. عوارف المعارف میں انہوں نے اس بحث کو کیا اور عوارف المعارف ایسی کتاب ہے جس سے صدیوں تک علماء اور مشائخ اپنی اپنی خانقاہوں میں پڑھاتے رہے. وہ خانقاہیں ایسی نہیں تھی جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے اور کوئی پڑھے لکھے مشائخ بھی نہیں ہیں. بس ٹھیک ہے جو گیا تعویذ گنڈا. اور علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا بہت تک. تو جو صاحب کرامات لوگ تھے وہ چلے گئے دنیا سے اور اب مجاور ہی رہ گئے ہیں. بس چلے جاؤ خانقاہوں میں. یہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ تیر مار لیا تو ان خانقاہوں میں ابو ہیں جو بٹھا کر اللہ کی یاد کی تلقین کر دیں گے، لیکن کبھی وہ اپنے مریدوں سے پوچھیں کہ بھئی عقیدہ کیا ہے، اعمال کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سنت کیا ہے، کوئی تعلیم نہیں. حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ جو بھوپال میں سلسلہ مجددیہ میں آخری دور میں بہت بڑے آدمی تھے. 1970-80 میں 70 میں ان کا انتقال ہوا اور کمال کا انتقال ہوا. ان کی موت شہادت دیتی تھی کہ واقعی اولیاء اللہ میں سے ہیں. عجیب بات ہوئی اور باقی واقعات تو عجیب ہیں. آخری وقت سے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کر لیا اور دروازے بند، کنڈیاں بند، سب کچھ، اور اچانک سب دروازے کھل گئے. تو حیران تھی کہ یہ کیا ہوا.
تو کسی نے بند کرنے کی کوشش کی تو اشارے سے منع کر دیا کہ نہ کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ چھوی میرے پاؤں سے اب جان نکل گئی ہے. پھر کچھ دیر چھپ رہے. پھر فرمایا اچھا گھٹنوں تک جان نکل گئی. پھر فرمایا اب نچلا دھڑ بیکار ہو گیا. پھر فرمایا اچھا اس سے بھی اوپر تک جان نکل گئی. پھر فرمایا اب روح آ کر اٹک گئی ہے دل میں اور کلمہ پڑھتا ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھو میرے ایمان کی گواہی دینا. کلمہ پڑھاؤ انتقال میں. ایسی ایمان کی موت تھی کہ جیسے وہ خود اپنے اختیار سے دنیا سے جا رہے ہیں. وہاں یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ برس بھوپال چھوڑ کے اور حیدرآباد دکن میں رہے. جہاں گئے وہاں کی فلسفہ تھا کہ عبادت الوجود تھی, کوئی چیز تھی اور کان طرف گئے کہ کہیں جا کر ایک حدیث کا ترجمہ سننے کو مل جائے. قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح ہم سیکھ لیں, قرآن پاک کی تفسیر ہم سیکھ لیں. یہ نہیں ہوتا تھا باقی سب چیز کا. باقی خانقاہوں میں ایسے ہی ہے کہ نہ شیخ کو پتہ ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے, نہ کسی اور کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. مرید بھی ویسے ہی اور شیخ بھی, اب مشائخ ایسے ہو گئے. اور یہ عوارض المعارف اتنی بڑی کتاب تھی کہ مشائخ خود پڑھاتے تھے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت علمی مباحث. تصوف اور علم یہ ایسے ہی رہے جیسے دودھ میں شکر ملا دی جائے. ان دونوں کا بڑا گہرا ارتباط تھا. صوفی اور جاہل یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ صوفی ہو اس سے علم نہ ہو اور علم ہو اور تصوف نہ ہو. یہ دو چیزیں الگ الگ تھیں نہیں, صدیوں تک یہ چلتی رہی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں اور ان کی سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے حالات پہ سب سے جو کبھی کتاب لکھی گئی, سب سے زیادہ مستند کتاب جب لکھی ہے وہ سیر الاولیاء. سیر الاولیاء میں حضرت نے لکھا ہے کہ میں پاکستان گیا تو حضرت نے مجھ سے فرماتے جب دلی میں پڑھتا تھا تو میں بچہ تھا اور کسی نے آ کے میرے استادوں سے بیان کیا کہ وہاں ایک ایسی خانقاہ دیکھی ہے ملتان میں کہ سبحان اللہ اتنے درویش اتنے لوگ رہتے ہیں کہ صبح چکیاں پیسنے کے لیے, آٹا جو ان کے لیے ناشتہ تیار ہوتا ہے, 300 سے زیادہ عورتیں اٹھتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں اور چکیاں پیستی ہیں. اور میں حیران ہوں حضرت کہ ایک ایک چکی پہ میں نے جا کر دیکھا تو جو چکی پیسنے والی عورت ہے وہ چکی پیستے 10 سپارے قرآن کریم کے زبانی پڑھ لیتی ہے روز. تو میرے استاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اسے بہاؤدین زکریا. انہوں نے کہا ملتان میں ایسی خانقاہ میں نے دیکھی کہ 300 سے زیادہ عورتیں اور عورت چکی پیستی ہے اور 10 سپارے پڑھ لیتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور درویش دیکھا ایسا جسے دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں. پھر اس خانقاہ کے حالات بیان کرتے رہے تو وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے تھے شہر کی محبت بس اس لفظ سے میرے دل میں بیٹھ گئی. پھر سوچتا رہا جاؤں گا, یہ کہوں گا. تو جب میں پاکستان پہنچا پڑھنے کے بعد تو پہلی ملاقات جب تھی تو میں بالکل گم سم ہو گیا. تب میں یہاں سے کیا کہوں. حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے مجھے دیکھا اور اپنے پاس بلا کے صرف ایک شعر پڑھا اور فرمایا کہ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کر دی اور محبت کی آگ نے کتنی جہان برباد کر دی اور دور رہنے کی وجہ سے دل جل کے کباب ہو گئے. تو میں سمجھ گیا کہ میری حالت کی اطلاع ہوئی ہے. تو میں نے کہا حضرت بس آپ کی قدم بوسی کا شوق. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا پڑھا کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت, فرمایا عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضرت عقیدے میں فلاں کتاب ہے. فرمایا یہ کافی نہیں ہے, ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید پڑھنی ہوگی. پھر مجھ سے پوچھا فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ ہدایت تک پڑھا ہے. فرمایا یہ کافی ہے. پھر فرمایا کہ تجوید کتنی پڑھی ہے؟ میں نے کہا تجوید تو نہیں پڑھی, قرآن کریم حفظ کیا نہیں کیا. تو کہنے لگے پھر ہمارے یہاں رہ کے قرآن پاک بھی یاد کرنا پڑے گا اور تجوید میں تمہیں خود پڑھاؤں گا. فرماتے تھے 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ 10 قراتوں کے مطابق حضرت نے خود مجھے پڑھا. یہ صوفی تھے, یہ بزرگ تھے اور عقیدے کی کتاب پڑھائی اور سب کو ہی پڑھاتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھوڑے ہی پڑھتے تھے, سب پڑھتے تھے. اور پھر فرمایا تو تصوف میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں. فرمایا عوارض المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی. عوارض المعارف اس وقت نئی کتاب تھی, یعنی اس کا حالت یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات ہم اثر تھے نا, کہ بہاؤدین زکریا اور فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں ہم اثر تھے. اور اسی زمانے میں ان کے شیخ نے, بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے بغداد میں کتاب لکھی تھی. تو اتنی جلدی یہ کتاب عالم اسلام میں پھیلی ہے, بڑا مقام اس سے بنایا. تصوف میں خانقاہوں میں
دو کتابیں صدیوں تک لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتی رہی ہیں. ایک کتاب کی عوارض المعارف اور دوسری کتاب جس نے اس سے بھی بڑھ کے لوگوں کے دلوں کو قابو میں لے لیا تھا وہ روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی تھی. مثنوی میں تو ابھی تک حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے خلفاء میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی تو ابھی تک پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں. یہ اتنی مؤثر اور اتنی عمدہ کتابیں تھیں کہ معاملات کو حل کرتی تھی ایسے صوفی تھے. تو عوارض المعارف پڑھاتے تھے سارے صوفیہ اور فیضان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری کرتے جب ان کا ذکر آیا انہوں نے کہا کہ اب یہ تربیت مقصود تھی اور مشائخ کی تربیت ایسی ہی ہوا کرتی تھی. فرماتے تھے کہ ایک دن عوارض المعارف حضرت کے پاس تھی تو حضرت پڑھا رہے تھے. ایک عبارت کچھ مٹی ہوئی تھی یا کلمی کتابیں ہوتی تھی نہیں پڑھی جا رہی تھی. تو میں نے عرض کر دیا کہ حضرت ایک کتاب میں نے دلی میں دیکھی تھی عوارض المعارف بڑی صاف. تو تقریر الدین مسعود رحمۃ اللہ اپنی کتاب بند کر دی اور فرمایا جیسے صاف کتابیں کہیں اور نظر آتی ہیں تو چاہیے کہ وہاں جا کر پڑھے اور اٹھ کے چلے. فرماتے تھے میرے لیے تو مصیبت ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا اور پھر عوارض المعارف کا پڑھانا بند ہو گیا. اب یہ مقام تھا جہاں پہ پہنچ کے پتہ چل سکتا تھا کہ یہ آدمی کیا کرنا چاہتا ہے. 10 باتیں ہو سکتی تھی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ حضرت عوارض المعارف کے ایک اچھے نسخے کی میں نے آپ کو اطلاع دی تھی اس میں ایسی کون سی بات ہے کس بات کی ناراضگی آپ کو. آگے سے 10 جرے بھی کر سکتا تھا کوئی لیکن اللہ کو شوق منظور تھا. حضرت فرماتے تھے مجھے خیال آتا رہا کہ میں نے یہ کام کیا ہی کیوں. تو پاس پتن میں ایک جنگل میں چلا گیا. وہاں ایک اندھا کنواں تھا اس زمانے میں کھودا ہوگا کسی نے. تو میں نے کہا میں اس میں کود جاؤں اور مر جاؤں کہ حضرت ناراض ہو گئے. تو فرماتے تھے میں جب وہاں پہنچا پھر مجھے خیال آیا کہ جب میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس کا مرید ہے اور یہ شیخ نے اس کی کیا تربیت کی ہے. ایسے بڑے لوگ تھے کہ اپنے مشائخ کی نسبت کا احترام کرتے تھے. اتنے بڑے لوگ. اب پرواہ ہی نہیں ہوتی کس سے کوئی بحث ہے بھی یا نہیں ہے, شیخ نے کیا تعلیم دی ہے, کیا تلقین کی ہے, ہمارے کرتوتوں سے کس کی نسبت بدنام ہوگی. اب کوئی نہیں اس بات کو سوچتا. لیکن وہ اتنے بڑے لوگ تھے. فرماتے تھے میں ایک دن رات وہاں رہا اور پھر واپس آیا. حضرت نے نہیں پوچھا کہ کہاں گیا اور کون گیا. پھر میں جب آیا تو ایک دن میں نے پاؤں پکڑ لیا اور میں نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی. تو پھر مجھے معاف کیا اور عوارض المعارف پڑھانے لگے. یہ تھی تربیت کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آگے سے اس کا رسپانس کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے, اعتراض کرتا ہے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. پھر اس کے بعد سارے معاملات ان کے طے ہوئے. تو وہ جو بھی چیز تھی عوارض المعارف صدیوں تک لوگ پڑھاتے رہے. اس عوارض المعارف کے آغاز میں یہ دیکھیے شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو طباع میں اضطراب پیدا ہوتا ہے, طبیعتوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے, الا ضرب من الجهل, یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. پہلے اس کی عبارت پڑھ دیتے ہیں پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں قلوب الصوفیہ, یہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں ان کے دل جو ہوتے ہیں یہ بڑے بیدار ہوتے ہیں. اس لیے کہ زہدوا فی الدنیا, لانہم زہدوا فی الدنیا, اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں دو چیزیں ان کو شریعت کے سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں. ایک تو یہ لوگ بنیادی طور پر دنیا کی محبت سے پاک ہوتے ہیں اور دوسری یہ ہے ان لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے. تو انہیں جب تقویٰ ہوتا ہے وہ دنیا سے بےرغبتی ہوتی ہے تو ان کے دل ایسے صاف ہو جاتے ہیں, بالکل پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ باطن کے مسامات کھل جاتے ہیں اور ان کے دل کے کان سننے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دین کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. اب جو کچھ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی کچھ تشریح تو صدرہ میں آ جائے گی کہ صدرہ نے بھی یہی لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی دین کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرتا ہے, ایک یہ ہے کہ دین کو سنتا ہے اس کا دل اس کو بالکل منو عن لے کر تسلیم کرتا چلا جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیز. اس مقام میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بولنے والے کی روحانیت اتنی قوی ہو کہ جو اس نے کہا دوسرے کے دل میں بیٹھ گیا. غالب نے کہا نا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا
میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. تو بولنے والے کی روحانیت اتنی کبھی ہوتی ہے کہ وہ بات کرتا ہے اور ادھر سے دل میں اترتی چلی جاتی ہے بات. مدتوں کو باتیں نہیں بھولتی، فکریں نہیں بھولتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں روحانیت کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے واقعہ کے ہاتھ رکھا اور علوم محو ہو گئے، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ علم کے علاوہ ایک اور دنیا سے سنتے. علم کا بڑا مقام. حنفی فقہا علم کو عبادت پر ترجیح دیتے ہیں، اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک مسئلہ یاد کر لے کہ 5000 مرتبہ کل اللہ پڑھنے سے بہتر. علم کو اتنی ترجیح دیتے ہیں حنفی فقہا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز سے زیادہ افضل یہ ہے کہ کوئی آدمی فجر کے بعد اپنے مقتدیوں کو، اپنے نمازیوں کو 2 مسئلے 4 مسئلے نماز کے سکھا دے. اشراق کی نماز سے یہ افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم اتنا بڑی چیز ہے کہ عالم کو تم میں کسی آدمی پر ایسی افضلیت حاصل ہے جیسے میرا مقابلہ کسی عام ادنا گناہگار مسلمان سے کرنا. عام درجے کے کسی امتی سے فرمایا میرا مقابلہ کرو، تو جو یہ فرق ہے یہ فرق ہو جاتا ہے صاحب علم کے درمیان اور ایک عام آدمی کے درمیان. بڑا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عذاب بھی اتنے ہی. اس علم کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ علم ہستی کی تلقین کرتا ہے، اور علم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو سکھاتا ہے کہ تم ہو. آپ جیسا کون تقریر کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ جیسی علم کس کے پاس ہے؟ جتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اتنی کس نے پڑھی ہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں ہم جیسا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کبر پر دلالت کرتی ہیں کہ جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے نا، اسی کو مارنے کے لیے اور اسی کے حل کے لیے صوفیہ محنت کرایا کرتے تھے اور مشائخ محنت کراتے تھے. کسی زمانے میں جب دیوبند قائم ہوا ہے دارالعلوم، تو باورچی خانہ نہیں ہوتا، مدرسے میں کوئی کھانا نہیں پکتا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے ہی دیکھا، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، اور شام کو سارے طالب علم کو جواب میں آٹا مانگنے جاتے تھے، سالن مانگنے جاتے تھے. حتیٰ کہ اب تک ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو جانتے ہیں کہ ان کے بچپن میں گھر میں کوئی نہ کوئی مولوی صاحب شام کو مانگنے آیا کرتے تھے، کوئی آٹا دے دیتا تھا، کوئی چیز دے دیتا تھا. تو جب طالب علم پڑھ گئے تو گنگوئی رحمۃ اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں ایک مطبخ کا بھی انتظام کیا جائے، باورچی رکھ لیں گے، کھانا پکا دے گا، بچوں کا بڑا حرج ہوتا ہے. حضرت ناراض ہوئے، نہیں مانے. پھر جب ہم سب نے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب میں اس لیے نہیں مانتا اور تمہاری بات کو نہیں مانتا کہ صبح جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں نا، شام کو مانگنے سے اس کا علاج ہوتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے. اگر کھانے کا بندوبست نہیں کر دو گے تو نفس ہی ٹوٹے گا، تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہم چپ ہو گئے، مگر پھر ہم نے کیا کہ حضرت اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ اب وقت ایسا نہیں رہا، اب معاملے کچھ اور ہو گئے. تو حضرت نے بدلے نخواستہ اجازت دیتی کہ اچھا چلو تمہاری مرضی ہے کر لو. لیکن حضرت رحمۃ اللہ اجازت نہیں دیتے تھے. علم اپنی ہستی اور وجود جو سکھاتا ہے، یہ اس علم کی سب سے بڑا کمزور پہلو ہے، سب سے بڑی برائی اس کی ہے. اور اس کے بعد اہل علم کو جب رگڑا لگتا ہے نا، جب اہل علم کو مانتے ہیں تو پھر اس علم کی نفی ہوتی ہے، پھر اس علم کی اس حد تک نفی ہوتی ہے کہ کوئی تعریف کر دے تو شرم آتی ہے کہ کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا پڑھ لکھ گئے، اور جب کانپور میں رہتے تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اور کسی نے آ کے ایک دن تعریف کر دی کہ آپ کا جمعے کا بیان ایسا اچھا اور ایسا اچھا، تو اس کے پاؤں پکڑ لیا اور فرمایا شرمندہ نہ کرو. اتنا مٹ گئے، اتنے مٹے ہوئے لوگ. اسی لیے اللہ نے علم میں بھی برکت دی، زبان میں بھی برکت دی کہ ایک ایک آدمی سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کی اصلاح ہو گئی، اور ان کے اثر 200 300 100 سال قائم رہے، اس لیے کہ وہ علم نے جو ہستی سکھائی تھی اس ہستی کو مٹانا تھا. اسی طرح یہ شیخ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جب بیعت کے لیے گئے تو ایک بڑے صاحب کشف آدمی تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں بیٹھ ہوئے؟ تو ہم نے کہا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں.
تو وہ چپ ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ ان دو آدمیوں کو، ایک مولانا منظور نعمانی کو اور ایک مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کو لے جائیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرانے کے لیے. اور وہ تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے قریبی لوگوں میں تھے اور صاحب کشف بزرگ تھے. تو انہوں نے دوسرے دن کہا کہ میاں یہ کیا کیا؟ ان دونوں نے پوچھا کہ صوفی صاحب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ادھر بیعت ہوا ہے. بڑا افسوس. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ تو دوست آپس میں. انہوں نے کہا میاں آج رات میں سارے اولیاء اللہ کے مراتب دیکھتا رہا اور درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بتائیں کون کتنے قرب میں ہے. تو تم جس آدمی سے بیعت ہوئے ہو عالم بالا میں اس کا تو نام ہی نہیں، کہیں کوئی مقام ہی نہیں. یہ تو بس ظاہر کی پیری مریدی ہے، ایسے ہی چلے گئے پھنس گئے. تو حضور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ بڑا غصہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہ کرو، تمہارے بھی شیخ ہیں جہاں سے تم بیٹھو، ہم بھی کہیں سے بیٹھے، تو کیا ضرورت ہے اس باتوں کی؟ بس ہو گئے، ختم کرو. اگلے دن پھر وہ ملے اور نے کہا بڑا مبارک آدمی ہے جہاں تم بیٹھے، واقعی تم لوگوں نے صحیح انتخاب کیا. اب ہمیں حیرت ہوئی. ہم نے کہا کہ اب کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج رات میں لیٹا تو میں نے ایسے ہی سوچا کہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے قرب میں، اللہ کی ذات میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ دور تک ان کا پتہ نہیں چلتا. تو ادھر بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ نیچے کا معاملہ کیا ہے. تو فرمانے لگے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے شیخ کا جب دل کھولا مجھ پہ تو ہر لمحہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں. اس میں کی اتنی نفی تھی وہاں. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو فنائیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ بڑے بڑے صاحب کشف اولیاء اللہ کو ادھر آ کے کریں. شیخ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ انتقال کی ان کی عجیب حالت تھی ان دونوں کی، حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور حضرت کی بھی. حضرت کی جب انتقال نزا کا عالم طاری ہوا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو سورہ یاسین جو خدام سے پڑھنے لگے، جب اس آیت پہ پہنچے نا تو بشر ہو بے مغفرت، کہ اسے بشارت دے اس آدمی کو کہ تیری بخشش ہو گئی اور اللہ نے بڑے اجر سے نوازا. تو بس اس پہ آنکھیں کھولی اور انتقال. یہی حال ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کا بھی ہوا. سورہ یاسین یہ خود پڑھ رہے تھے، جب اس پہ پہنچے کہ سلام قول من رب رحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے، تو بس اللہ کی طرف سے ایسا سلام تھا کہ اسی پہ انتقال کیا. ان لوگوں کی موت بتاتی ہے کہ کس درجے کے لوگ تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب علم کے بعد اپنی صنائیت آتی ہے تو پھر دل کھلتا ہے، پھر نئے سے نئے علم کے نکات سامنے آتے ہیں، پھر نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن پر عالم تکوینیات کھلتے ہیں. مثلا کسی مریض کو بتا دیا کل یہ ہونے والا ہے، کسی کو بتا دیا کہ تمہارے یہاں لڑکا ہو جائے گا، کسی کو بتا دیا تمہارے کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا. اور کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں تو پھر ان پر علم کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں. حضرت نے لکھا ہے یہ اولیاء اللہ افضل ہوتے ہیں کہ علم کے بعد جب مٹتے ہیں تو انہیں قرآن حدیث وہی ہوتا ہے، لیکن نئی سے نئی چیز ان کی سمجھ میں آتی ہے جو پچھلوں کی سمجھ میں نہیں آئی. یہی وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت تک اس کتاب کے قرآن کریم کے عجیب و غریب چیزیں سمجھ نہیں آئیں، یہ ختم نہیں ہوں گی. پچھلی صدی کے علماء نے جو کچھ سمجھا یہ ان سے بڑھ کے سمجھتا ہے، اگلی صدی کے علماء اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. یہ قیامت تک جاری ہے، اس لیے کہ علم کی فنائیت ہے. حضرت فرماتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو جب علم فنا ہو جاتا ہے اور آدمی کا دل دو چیزوں سے منور ہوتا ہے، ایک زہد سے اور ایک تقویٰ سے. زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے فارغ البال ہو جائے، زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت کرے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زہد بے رغبتی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ رہے، بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے فارغ ہو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو 90,000 سونے کے دینار ان کے پاس تھے. سعد رضی اللہ عنہ معمولی آدمی نہیں تھے، وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے لوگوں نے کہا کہ اس کمیٹی میں اپنے بیٹے کو بٹھائیں. فرمایا بالکل نہیں، جسے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی آتی اور اس کو میں شامل کر لوں مسلمانوں کی خلافت کے کاموں میں. لیکن
سعد رضی اللہ عنہ کے لیے سفارش فرما کے گئے. فرمایا اگر سعد کو خلافت ملے تو سعد میری جگہ آنے کا اہل ہے. میں نے جو کوفہ میں اسے ہٹا دیا تھا گورنر ہونے سے, تو اس کا بہانہ نہیں لوگوں کو ملنا چاہیے. دیکھو کوفہ والے اس قابل نہیں تھے کہ سعد ان پہ حکومت کرے. سعد رضی اللہ عنہ میں کوئی ایڈ نہیں تھا. کوفہ کے لوگ اس قابل نہیں تھے کہ اتنا بڑا آدمی ان پر بھیج دیا جاتا. تو سعد رضی اللہ عنہ انتقال ہوئے, 90,000 سونے کے سکے چھوڑ کر دنیا سے گئے. کیا تھا؟ زہد تھا, دل میں دنیا کی بے رغبتی تھی. اسی طرح آپ اور لوگوں کو دیکھیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ زکات کا وہ حساب کرتے تھے اور 40,000 دینار سالانہ وہ زکات ادا کیا کرتے تھے. وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی مشہور ہے, اور حقیقت میں بھی تھی, پیسہ تھا ان کے پاس. یہ سب کچھ کیا تھا؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہونے لگا تو 10,000 دینار اپنے گھر والوں کے حوالے کیا اور فرمایا یہ رکھو. اور پھر اس کے بعد کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ بادشاہ ہمیں اپنا ہاتھ صاف کرنے کا رومال بنا لیں گے, منہ پوچھنے کا رومال بنا لیں گے, تو میں پیسہ نہ رکھتا. مطلب کیا تھا وہ انہوں نے ایک اور جگہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ پیسے میں نے سنبھال کے رکھے تھے تاکہ حکمران وقت اگر مجھ سے کوئی فتویٰ پوچھنا چاہے تو میں اس کے پیسے سے, اس کے عہدے سے متاثر نہ ہوں کہ میرے پاس بھی اتنے پیسے, میں کیوں دب کے فتویٰ دوں. فرماتے یہ اس لیے سنبھال کر رکھے تھے تاکہ میں اپنا دین بچا لوں. اب یہ دن رکھو, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. یہ چیز تھی. زہد اس چیز کا نام ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کماتے بھی تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے لوگ بھی تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی کیا کہنے, مدینہ منورہ میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے راستہ دکھا دو کہ میں جہاں جا کر کھجوروں کی تجارت کر دوں. تو 4-8 آنے کی کھجوریں لے کے درخت کے نیچے بیٹھ کے, اور جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سے حصہ ملا. انہوں نے کہا میری وراثت کا 1/3 حصہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے. تو ان بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی گنتی ہوئی تو 100 نکلے. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وراثت میں ان کا حصہ پڑا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچایا گیا. تو یہ اتنی دولت, اتنا پیسہ, اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی اور وراثت ہوتی, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی وراثت ہوتی ہوئی. ایک بیوی کو 10 کروڑ روپے سے زیادہ رقم ملی ہے. اتنے پیسے والے لوگ تھے, تجارت کرتے تھے, پیسہ رکھتے تھے, لیکن دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک, کوئی پرواہ نہیں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسی لیے آتا ہے کہ 1,000 غلام تھے ان کے, اور شام کو جب وہ حساب کرنے بیٹھتے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے والد سے حساب دیکھتا تھا, پیسے دیکھتا تھا, تو خیال آتا تھا کہ اس شخص کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور جب نماز پڑھتے تھے تو رکوع اور سجدے میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ پرندے چڑیاں آ کر ان کی قبر پہ بیٹھ جاتی تھی, جیسے بت بن گئے. پھر میں دیکھتا تھا تو کہتا تھا اس شخص کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو دنیا کی محبت سے دل پاک ہو جائے پھر علم کھلتا ہے. اسی لیے آخری چیز جو ہے اس میں یہ ملا صدرہ ایک بات کرتے ہیں. یہ صدر الدین محمد شیرازی ملا صدرہ جو ہیں بنیادی طور پر شیعہ تھے. 980 ہجری کے قریب ان کی ولادت ہوئی ہے اور 1050 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور انہوں نے جن لوگوں سے پڑھا ہے ان کے پڑھانے والے, ان کے اساتذہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے. ایک میر داماد تھے جن سے انہوں نے پڑھا, ایک شیخ بہائی تھے جن سے ملا صدرہ نے پڑھا ہے. ملا صدرہ ہمارے یہاں منطق کی, فلسفے کی اعلیٰ ترین کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس میں شمار ہوتی ہیں. اب تو مولوی صاحبان کم رہ گئے ملا صدرہ پڑھنے والے, یہ سرحد میں کچھ مل جاتے ہیں. باقی عمومی طور پر اب ان کتابوں کا رواج کم ہو گیا, لیکن یہ بنیادی طور پہ چاہے شیعہ تھے لیکن علم کی جو بات انہوں نے لکھی ہے نا, کمال کی چیزیں لکھی ہیں. آپ کو یہ کہے کہ ہم نے شیعہ کی اس کتاب سے کیوں فائدہ اٹھایا ہے یا کیوں کہہ رہے ہیں, تو بات یہ ہے بھائی کہ علم گمی ہوئی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا علم مومن کی میراث ہے, جہاں ملے جہاں اچھی چیز ملے ہم کہتے ہیں اس سے استفادہ کرو. اسلام میں ایسی چیز نہیں رہی. یہ ایک موقف ہے, ممکن ہے ہم اس کے خلاف آپ کے پاس دلائل ضرور ہوں, اس سے بھی بحث نہیں, لیکن ہم اپنے موقف کی بات کرنے کا تو حق رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جتنی جدید تہذیب اور تعلیم دنیا میں آ رہی ہے, یہ تعلیم جتنی بھی ہے جدید تہذیب کو چھوڑ کے اس پہ سب سے پہلا حق ہمارا ہوگا.
ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں اس تعلیم کو حاصل کریں. مسلمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فزکس کیا ہے، مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے، مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کیا ہے. یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ یہودی عیسائی لعنت بھیجو، ان سے بالکل نہیں پڑھنا، ان کے بعد بالکل نہیں جانا. ارے بھائی ہم جتنا بھی روک لیں، جتنا بھی منع کر لیں، جتنے بھی فتوے دے دیں، یہ نسلیں آئندہ کی کر کے رہیں گی، کام ہوگا. بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنی پرورش میں لیں اور ہم کہے بیٹے بالکل ٹھیک ہے آپ فزکس پڑھیے لیکن نماز ہمارے پاس پڑھیے، آپ یہ بھی پڑھیے اور قرآن بھی پڑھیے. بجائے اس کے کہ ہم یہ رویہ اختیار کریں، ہم کہیں بالکل نہیں ان کے پاس پڑھنے کے لیے جانا. نتیجہ یہ کہ وہ دین کی تھوڑی بہت بات جو ہے نا وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے. ہندوستان میں نیا نیا نوٹ چلا، لوگ عادی تھے سکوں کے، سونے چاندی کے سکے مغلوں کے دور میں چلتے تھے نا، چاندی کے سکے اور تانبے کے. نیا نیا نوٹ چلا. دونوں عبد الحق حقانی جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، وہ ان کا زمانہ تھا، بہت بات ہوئی کہ جی نوٹ جو ہے اس سے زکات ہوگی یا نہیں ہوگی. زکات تو سونے چاندی تو دلی میں علماء نے اجلاس بلایا، بڑے بڑے مفتیان کے نام جمع ہو گئے. تو مولانا عبد الحق صاحب بیٹھے ہوئے سنتے رہے. کافی دیر جب گزر گئی تو انہوں نے کہا میاں کھانے پینے کا بندوبست ہے. تو وہ دو چار سے انہوں نے بڑا برا بنایا. انہوں نے کہا حضرت اتنی اہم فکری مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، کمال ہے آپ کھانے کا پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نوٹ کو بالکل نہیں چلنا چاہیے، انگریزوں کی مخالفت کرنی چاہیے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو چپ ہو گئے. گھنٹہ دو گھنٹہ اور گزرے تو انہوں نے کہا میاں اب دوپہر ہو رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی ہے یا نہیں. تو وہ لوگ جو بات مولی صاحبان کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت پھر وہی بات آپ نے کی، ہم کہتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ذرا آرام سے بیٹھو اور کھانا کھانے دو. دیکھو ہم جو مرضی فیصلہ آج کر لیں اس اجلاس میں نوٹ چل کے رہے گا اور سکے نہیں چلے گا. نوٹ چل کے رہے گا. انہوں نے کہا یہ سوچو کہ نوٹ چل کے رہے گا، ہمیں اب اس کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے منتخب کرنا ہے، کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، نوٹ کو تم ختم نہیں کر سکتے. یہ ہے حکمت کی بات کہ ہمارے بچوں نے، ہماری آئندہ نسلوں نے ابھی سے شروع ہو گیا. یہ 90 کے بعد کی دنیا بدلی ہوئی ہے. اب بچے جاتے ہیں فارن میں پڑھتے ہیں، لوگ جاتے ہیں سروس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. تقسیم کے وقت سے یہ عمل شروع ہوا ہے. آخر ہم کس وقت سوچیں گے یہ کہ اس میں سے ہم انہیں کہیں کہ اس تعلیم میں جو اچھی چیز ہے اجمیوں سے ہمارا حق بنتا ہے ہم لیں گے، اور تہذیب کا وہ پہلو جو شریعت سے ٹکراتا ہے ہم بالکل نہیں لیں گے. تہذیب کا یہ پہلو آ جائے کہ عورتیں بال کٹانے لگیں، بالکل اس سے بات ہے. تہذیب کا یہ پہلو آ جائے جو ہے تو ذرا ایسی بات، لیکن وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ آتا ہے کہ ایک لڑکا پڑھانے کے لیے اس زمانے میں بھیج دیا انگلینڈ. تو وہ جا کر نوابوں کا بیٹا تھا، خراب ہو کے آ گیا، پڑھا لکھا کچھ تھا نہیں. تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارے بیٹے پڑھنے گئے تھے نواب صاحب، کیا ہوا بیٹے کا؟ تو اس نے کہا حضرت اور تو کوئی تبدیلی آئی نہیں، البتہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنا سیکھا ہے. تو تہذیب جو ہے اس کے یہ جو پہلو ہیں ان کو ہم کیوں لیں؟ لعنت بھیجتے ہیں ہم ان چیزوں سے جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، ہم تو اس میں جائیں. لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے اور اس تہذیب میں جو ڈھنگ کا تعلق ہے ان سے ہم کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں موقف تاریخ میں ہم آپ سے عرض کریں، ہم کبھی اس کا موازنہ کریں تاریخ کے اعتبار سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اجمیوں کو دخل دیا اپنے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور جب ایران کا مال غنیمت آیا ہے تو کہاں مسلمان بیچارے پاپا کشی کی زندگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہو ابو ہریرہ کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سب خیریت ہے. فرمایا اچھا فلاں کا حال کیا ہے، فلاں کا حال کیا ہے؟ ان کا حضرت بحرین میں سب اچھے تھے. فرمایا اچھا مال غنیمت بھی لائے ہو، کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین 5 لاکھ. تاریخ کی دوسری جگہ آتا ہے ان کا 8 لاکھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دانش مند آدمی نے کہا کہ کتنا؟ انہوں نے کہا جی حضرت 8 لاکھ 5 لاکھ. فرمایا ہوش ٹھکانے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا ہاں حضرت اتنا ہی. کہا ابو ہریرہ کیا کہتے ہو؟ جب انہوں نے زیادہ دیکھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انگلیاں گن کے بتایا. انہوں نے کہا 1 2 3 4 اور 5 لاکھ آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لگتا ہے تجھ پہ نیند کا غلبہ ہے، اس لیے تو یاد نہیں رہا کہ کیا سوچو. صبح فجر کے بعد نہیں، فجر کے بعد جب آئے
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر پوچھا، ان کا حضرت میں نے رات بھی صحیح عرض کیا تھا 5 لاکھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے کہ اتنا پیسہ، اتنا مال آ گیا. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ، میں یا تو اسے پھر مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کروں اور پلیٹ منگوا لوں اور بھر بھر کے لوگوں کو دوں جس کو جتنا ضرورت ہو لے، اور یا پھر میں ان کی تنخواہیں مقرر کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ میں لوگوں کو دے دوں گا تو لوگوں کے دل میں اتنی قناعت ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال لیں گے کوئی نہیں. اکبر بادشاہ نے بھی یہ کیا. جب یہ جہانگیر پیدا ہوا ہے نا تو اکبر اجمیر شریف آیا اور 12 میل پیچھے اتر گیا اور ننگے پاؤں آیا. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو کہا تھا نا کہ لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی، لوگوں نے کہا اللہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہی تو رب ہے. اللہ کا مقام ہر دل میں ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. عبادت کرتی ہی کرتی. اب اس مقام پر مومن اللہ کو بٹھاتا ہے اور عبادت کرتا ہے، کافر دولت کو بٹھاتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کو بٹھا دیتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے. وہ غیب جو ہے نا وہ ہمیشہ انسانی فطرت میں ہے. اکبر کہاں پورا دین ایجاد کیا اور کہاں وہ دل میں جگہ خالی تھی نا اللہ کے لیے، تو آیا 12 میل پیدل چل کے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے مزاح پہ حاضری دی اور قبر کو چوما اور سجدہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. وہ دل میں جگہ خالی اور ایک گھر تھا پورا، اسے سونے سے بھروا دیا اور کہا اجمیر میں لوگوں کو جتنا لے جا سکتے ہیں لے کے. لوگ سونا لے کے جاتے رہے. اگلے دن پھر بھروا دیا، پھر تیسرے دن بھروایا تو آدھا گھر خالی رہ گیا، آدھے میں تقریباً سونا تھا. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوگی. لیکن اکبر بادشاہ جاہل ہونے کے باوجود اتنا دانا تھا. ایک جگہ جہانگیر نے لکھا ہے کہ والد کہتے تھے کہ ہندوستانی قوم میں مانگنے کی عادت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہندوستانیوں میں مانگنے کی عادت کبھی بھی ختم نہیں کی جاتی. وہ فرماتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو بھیک کی عادت ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرح بیکاری ختم ہو جائے ہندوستان میں، لیکن اس قوم اس مٹی میں مانگنے کی عادت ہے، یہ نہیں ختم ہوتی. اسی لیے آپ کبھی غور کریں تو انٹرنیشنل لیول کی قیادت کبھی ہندوستان کو نہیں ملی. انٹرنیشنل لیول پہ سب سے پہلے عرب آئے، عربوں کے بعد ترک آئے، ترکوں کے بعد اب یورپین آ گئے، امریکنز آ گئے. پوری دنیا کی پالیسیز کا انداز ہو رہا ہے، ہندوستانی نہیں ہوئی. اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ چیز آئی تھی نا. تو وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا سونا اس سے بھر دیا کہ لوگ اس پیسے کو لے جائیں. یہ چیز ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قناعت کی فرمایا جتنا لوگوں کو ضرورت ہوگی باقی لے جائیں گے، کوئی نہیں دے گا. تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین یہ پہلا موقع ہے کہ عجم کی چیزیں عربوں میں داخل ہوئی ہیں. اس نے کہا حضرت میں نے روم اور ایران کے لوگوں کو، عیسائیوں کو دیکھا اور زرتشتیوں کو یہ باقاعدہ رجسٹر بناتے ہیں، لوگوں کے نام لکھتے ہیں، نمبر لکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق تنخواہیں تقسیم ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھا جاؤ اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ اور باقاعدہ رجسٹر بناؤ اور مجھے لا کر دکھاؤ تاکہ میں اس چیز کو رائج کروں مسلمانوں میں. اجمیوں کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائج. جب سامنے فہرست لائی گئی تو سب سے اوپر انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کس سے ابتدا کیا؟ انہوں نے کہا آپ سے. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ سب سے بڑے ہیں. فرمایا نہیں، اس کو کاٹو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ابتدا کرو، وہ سب سے بڑے. اور پھر فرمایا اس کے بعد قریش، پھر اس کے بعد پھر میرا قبیلہ، پھر اس کے بعد فلاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجمیوں کی یہ چیز لی اس لیے کہ اس چیز میں سہولت تھی، آرام تھا. دوسری مثال آپ دیکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہاں بھیجا محلب ابن ابی صفرہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو محلب نے ہندوستان فتح کیا. لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی ہے، بڑے بڑے اہل علم اس غلط فہمی میں حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک اس میں بہ گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی تھی. یہ غلط بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جہاد ہوا ہے، اور یہ جو مکران ہے اب جو ہمارا حصہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو شامل ہوا ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ہندوستان کی فتح شروع ہوئی. جب فتح شروع ہوئی تو یہاں پر گھوڑے آئے اور اجمیوں کا اثر اتنا بڑھ چکا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلے دورہ کرنے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آئیڈیا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی وفات کے سال میں کہ اللہ نے اگر مجھے آئندہ سال زندگی دی تو میں سوچتا ہوں کہ 1 سال یا 2 سال اپنی پوری مملکت کا دورہ کروں گا اور ہر شہر کے ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں تمہاری تکلیف اور مسائل کے حل کے لیے آیا، لیکن نہیں ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف ایرانی اور عیسائی غلام ہی غلام ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے گھبرا گئے۔ ایک مرتبہ علی بن الفریق میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دن کہنے لگے مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سارے عجمی اور سارے غلام مل کر ہمارے خلاف سازش کریں اور عربوں کو قتل کر دیں اور خلافت پر قبضہ کر لیں تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ فرمایا اتنی بڑی آبادیاں ان کی ہو گئی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب انہیں قتل کرا دینا چاہیے قبل اس کے کہ ہماری حکومتوں پہ یہ قبضے کرنے لگیں۔ کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تھا عجم کا اثر جو عربوں پر پڑا ہے، اور غلام اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے خود ایران کی جب فتح ہوئی ہے تو سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو یہ جو ایرانی تھے بادشاہ رستم کی قیادت سے جو لوگ آئے تھے 4000 آدمی تو رستم کی سیکورٹی پہ مقرر تھے۔ اب وہ مارا گیا، اور جب مارا گیا تو وہ جو تھے بڑے عقل مند تھے، افسر اور عقل مند تھے، انہوں نے کہا دیکھو اب نہ ہم زردشتی رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کر۔ مشورہ ہوا، ادھر سے سعد رضی اللہ عنہ حکمران تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کا ذرا دیکھیں حالات کا اندازہ لگا، ان کا حضرت تو تیار ہے اسلام کی قبولیت کے لیے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وقت میں اعلان کر کے 4000 آدمیوں کا میں نے تمہیں جان کی امان دی، تمہیں بنا دی، تم آؤ ہمارے پاس، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ وہ مسلمان ہو گئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے ان 4000 ایرانیوں کو کوفہ میں بتایا اور آباد کیا، زمینیں الاٹ کر دی، مکان دے دیے، گورنمنٹ نے مدد کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدد کی۔ یہ انسانوں کی قدردانی، یہ انسانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات رکھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم پہ حملہ کر کے حکمرانی ہم سے چھین لیں تو پھر کیا ہوگا، کیوں نہ انہیں قتل کروا دیا جائے۔ یہ انہوں نے ویسے ہی کہا، یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی کام کیا، لیکن انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تو مہلت کو انہوں نے بھیجا ہندوستان کی فتح کے لیے۔ ہندوستان جب فتح ہوا تو یہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بت بھجوائے گئے۔ یہ جو بت توڑنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں نا، انہیں اس کا بھی سوچ لینا چاہیے کہ اکابر کیا کرتے رہے۔ جب بہت سے بت پہنچے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا انہیں توڑنا نہیں، اور فرمایا انہیں واپس ہندوستان سے جو ہندوؤں سے کہو کہ وہ خرید لیں، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور پیسہ وہاں سے لاؤ تاکہ اسلحے میں اضافہ کیا جا سکے۔ تو وہ بتوں کو بکوا کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہندوستان سے تلواریں بنوانا، کیونکہ ہندوستان کی تلوار اس کی کاٹ بڑی مشہور ہے۔ ہندوستان کی تلوار کی چمک تو ایسی زبردستی کہ عرب ایسی تلوار نہیں بنا سکتے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہندوستانی تلوار چمکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تشبیہ دی، ہندوستان کی تلوار اس کی کاٹ بڑی زبردست ہوتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بت بکوائے اور فرمایا کہ پیسے لے کے آؤ تاکہ اسلحے میں اضافہ کیا جائے۔ تو یہ مہلب جو تھے انہوں نے گھوڑے دیکھے۔ اب یہ اجمیوں میں عربوں نے کبھی ایسے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے کی صحت کے ہیں، جو گھوڑے اچھے جاندار ہوتے تھے دمیں بھی ان کی لمبی ہوتی تھی، اور ترک جو تھے گھوڑے پالتے تھے، لڑتے تھے، عیسائی تھے نا، اور دمیں کاٹ دیا کرتے تھے ہمیشہ۔ مطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اپنے عالم اسلام میں گھوڑوں کی دمیں کٹوا دی، اور انہوں نے جو لفظ کہے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حکمت اور دانائی کی بات ہے گھوڑوں کی دمیں کٹوا دیں تو یقیناً ہم مسلمان سب سے پہلا حق رکھتے ہیں ہم یہ کام کو کریں، اور انہوں نے اجمیوں کی تقلید میں گھوڑوں کی دمیں کٹوا دی، اس لیے کہ گھوڑوں کی دمیں ہوتی تھی بہت لمبی، اور لڑائی کے میدان میں وہ پاؤں میں الجھ جاتی تھی، گھوڑا گر پڑتا تھا، لٹ کھڑا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کی دمیں کٹوا دی۔ تو یہ اجمیوں کے اثرات تھے جو یہاں پر آئے ہیں۔ اسی طرح بنو امیہ میں دیکھیں آپ، ان کے حکمران جب آگے بڑھے ہیں، جب اپنے موقف کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جزیہ لگ گیا،
یہ حجاج بن یوسف کا دور تھا، اور لوگوں نے لکھا حجاج کو کہ جناب یہ جزیہ اس لیے کم ہو گیا ہے کہ لوگ اسلام ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے مسلمان نہیں دیتے۔ تو حجاج اتنا ظالم تھا کہ مسلمانوں کو پکڑ کے اور پکڑوا کے اس نے لوگوں پر جزیہ عائد کر دیے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے منہاج السنہ میں کہ یزید سے بڑا ظالم یہ حجاج۔ بالکل صحیح، یزید تو بدنام ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اور اہل مدینہ کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے، اور کوئی شبہ نہیں وہ بدنامی آدمی تھا۔ حجاج اس سے بھی زیادہ تھا، سلطنت رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مورے لگوا دینا، گردن پہ مورے لگوا دینا، لوگوں کو منع کرنا کہ صحابی کے قریب نہ جانا، یہ حکومت کا مجرم ہے، اور اتنے قابل صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینا، ایک سے ایک بڑا جرم اس کا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی نظر تھی نا تاریخ پہ، انہوں نے کہا یزید سے بڑا ظالم تھا۔ بصرہ میں اس نے جب ٹیکس لگوائے ہیں، بنو امیہ نے وہ ٹیکس معاف کر رکھے تھے، اس نے حکومت کے فیور میں جب ٹیکس لگوائے ہیں اگر حکومت کو پیسہ ملے تو بصرہ کے تابعین رو پڑے، اور انہوں نے کہا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے ہم اس پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ یہ چیزیں وہ تھی جو بنو امیہ میں ٹیکس کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے استعمال کی ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے یہ ٹیکس لگوائے، اور اسی طرح ان لوگوں نے اس چیز کو زیادہ اس لیے کیا کہ حکمرانی میں پیسے آئے۔ اچھا چلو پیسے آ گئے، پیسے کے بعد مالیاتی نظام سارے کا سارا عربوں نے عجم سے دیا۔ یہ دلائل اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کی تہذیب سے جو بری چیزیں سے چھوڑ دیں، اور جو ان کی تعلیم میں اچھی چیزیں ہمارا پسند ہے ہم اسے لیں، ہم اسے سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور انہیں سکھائیں کہ تعلیم اور علم وہاں سے لینا ہے لیکن تربیت ہماری، تعلیم اور علم وہاں سے حاصل کرنا ہے لیکن تربیت اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، ایک مستحب چیز کو ترک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ تہذیب، اس لیے پہلے جو زمانہ تھا اس میں اہل علم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے۔ اب تو ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں نا کہ بائبل نہ پڑھنا، تورات نہ پڑھنا، اس لیے مولوی بھی نہیں پڑھتے، مولوی ویسے بھی بیچارے نہیں پڑھتے تو بائبل کو تو کیا پڑھیں۔ اور اسی امت میں یہ حال رہا ہے، آپ اندلس کی تاریخ پر پڑھیں گے تو عیسائی علماء مسلمان علماء سے آ کے پادری تورات پڑھا کرتے، اسپین میں مسلمان علماء بیٹھ کے مسجدوں میں تورات پڑھاتے تھے۔ ایسے بھی مل جائیں گے جو 7 دن ورد کرتے تھے، ایک دن قرآن کریم کا یا 2 دن قرآن پڑھتے تھے، 2 دن انجیل پڑھتے تھے، 2 دن تورات پڑھتے تھے، کہتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا نور ہے۔ اب بھی آپ یہ بائبل جو اب اتنی تبدیلیوں کے باوجود آ چکی ہے، آپ اس کے بعد افواہ پڑھیں ایسے لگتا ہے کہ بالکل قرآن کریم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ہم نے کہا کہ اپنے جوتے اتار دیجیے، آپ پاک وادی میں، یہی لفظ اب بھی وہاں مل جائیں گے تورات۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب اب سب تورات میں تقریباً ویسے ہی ہے جیسا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کون آ گیا ہے، تورات میں اب بھی مل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور وہ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ بہت سی چیزیں ایسی اپنی ہیں، نقش الطیب کے نام سے جو کتاب 11 جلدوں میں لکھی گئی ہے اسپین کے حالات میں، اس میں ایسے علماء کا ذکر مل جائے گا کہ پادری آ کر تورات مسلمان علماء سے پڑھتے تھے اور اہل علم بتاتے تھے کہ حضور والا یہ چیز آپ کے یہاں غلط ہو گئی ہے، یہاں تعریف ہو گئی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں، قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور کئی ایک کو اللہ نے ہدایت۔ اسی لیے یہ ساری دلائل اس بات پر دے رہے ہیں، اور یہ جہاں تک شیعہ علماء کے علم کا تعلق ہے، اہل سنت پڑھتے، علم حاصل کرتے تھے، پڑھتے رہے، شیعہ علماء یہاں جا کر پڑھتے رہے، شیعہ سنی علماء سے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس کی تحقیق اور کھوج میں ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ایک جگہ یہ روایت پڑھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تردید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو امام خمینی تھے نا ایران کے، یہ اصل میں ہندوستان کے ہی رہنے والے، کشمیر کے ہی رہنے والے تھے نا، ہجرت کر کے کسی زمانے میں یہ لوگ کشمیر آ گئے تھے، اور خمینی کے جو دادا پردادا تھے یہ شاہ عبد العزیز صاحب محمد دہلوی رحمۃ اللہ سے دلی جا کر پڑھے۔ اس لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں شیعہ مل جائیں گے، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں عیسائی مل جائیں گے، یہ سب اہل علم ایک
حصے سے علم کی کتابیں پڑھتے تھے، کس نے کہا تھا، اس کا عقیدہ اپنی طرف جو کچھ بھی تھا کس سے لکھا گیا. یہی حال ملا صدرہ کا بھی ہے. ملا صدرہ کا عقیدہ وہ جانے اللہ جانے، لیکن ملا صدرہ نے جو فائدہ اٹھایا ہے ہمارے علماء سے، ان میں دو آدمی بہت بڑے ہیں. ایک تو ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عام طور پر یہ حکیم مانوی لکھتے ہیں. صدرہ جہاں لکھتا ہے نا کہ حکیم مانوی نہیں لکھا، حکیم مانوی نے لکھا تو اس سے مراد اس کی وہی ہوتی ہے کہ جلال الدین رومی. اور کہیں وہ لکھتا ہے کہ عارف کامل نے لکھا، عارف کامل جسے اللہ کی معرفت تامہ مکمل معرفت حاصل تھی، اس نے یہ کہا. اس سے مراد محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اسی لیے خمینی نے جو خط لکھا تھا روس کے صدر کو کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اس میں اس نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ فلسفہ اعلیٰ میں یہ بات ثابت ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ایسی چیزوں کو لکھا ہے، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ. یہ اس لیے کہ یہ فلسفہ اور یہ چیزیں بڑی پڑھائی جاتی تھی. اتنے متاثر ہیں یہ صدرہ عارف کامل سے، معروم سے اور ابن عربی سے کہ دیکھیے ان کا شعر ہے، کہتے ہیں من نمی گوئم کہ ہاں آجی جناب. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو بڑے حضرت تھے، مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، معروم بھی اور ابن عربی بھی، ہاں پیغمبر کہ وہ پیغمبر تھے، میں یہ نہیں کہتا وہ پیغمبر نہیں تھے، یعنی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے ولی دارت کتاب. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے پاس کتاب، ان پر کتاب نازل ہوئی. مطلب کیا ہے؟ مثنوی مولانا روم کی جو ہے نا یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے گویا کہ نازل کی گئی، الہام کی گئی. اسی لیے مثنوی کے متعلق سارے ہمارے بزرگ لکھتے رہے. اس شعر کو اب تک لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ مثنوی جو ہے قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. اور دوسری کتاب جو مرادوں کی ہو سکتی ہے عربی رحمۃ اللہ کے فتوحات مکیہ، اس لیے کہ فتوحات مکیہ کے آغاز میں اب تو کیا یہ عبارتیں بہت کم نسخوں میں رہ گئی ہیں، لیکن جو پرانے نسخے اس میں دیکھیں تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں یہ کتاب لکھوں، اور میں تردد میں تھا کہ میں اپنی یہ چیزیں لکھوں نہ لکھوں، لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی نہیں آئیں گی. حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اگر یہ کتاب نہیں لکھو. تو کہتے ہیں پھر میں نے لکھی. اب ابن عربی نے جو کچھ اس میں لکھا ہے، مریخ میں کیا ہو رہا ہے، چاند میں کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا. میں نے جب زمانے میں ٹائم میں ٹریولنگ کی جہاں اب تک سائنس نہیں پہنچ سکی، ٹائم میں ٹریولنگ کوئی معمولی بات ہے. کہتے ہیں جب میں نے وقت میں سفر کیا تو اس صدی میں پہنچا، وہاں یہ تھا یہ تھا یہ تھا. وہ ایسے عجیب و غریب حقائق ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو اور اس جدید سائنس کی تھیوریز پہ نظر نہ ہو تو آدمی کو پھٹ کے گمراہ ہو جائے. تو اس لیے صدرہ نے یہاں پر جو چیزیں لکھی ہیں نا یہ انہوں نے اصل میں لی ہیں وہاں روم سے مثنوی سے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے. انشاءاللہ آئندہ یہ بات